بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، عشرہ ذو الحج کے 10 فضائل متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن کیا بتایا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذو الحج کو بالخصوص اس کے لیے پہلے عشرے کو حرمت، برکت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت، اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے جن کو حرمت عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت و احترام والے ہیں، 3 تو اکٹے کر ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ صحیح بخاری باب قولہ ان عدت الشہور۔ دوسری فضیلت، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان اور مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے یعنی وہ شہید ہو جائے۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحج زیادہ عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والی عبادت باقی عام ایام کی بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تیسری فضیلت، اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام ذو الحج رکھا گیا ہے یعنی حج والا مہینہ۔ چوتھی فضیلت، اس مہینے کے مخصوص ایام، 9ویں ذو الحج کی نماز فجر سے 13 ذو الحج کی نماز عصر تک میں ہر نماز فرض کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 5ویں فضیلت، اس مہینے کے پہلے عشرہ مراد پہلے 9 دن ہیں کہ روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزے کے برابر ہیں اور عشرہ ذی الحج کے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہیں۔ جامع ترمذی۔ چھٹی فضیلت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی ہے تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بے حیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح جہاں سے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری 7ویں فضیلت، اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر ذکر کیا گیا ہے۔ فائدہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہوں۔ حجاج اکرام کو روزے کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسے عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ 8ویں فضیلت، اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقی ایام کے بنسبت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت، اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی۔ عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں، اگر کوئی شخص ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کی دل مردہ ہو جائیں گی۔ 10ویں فضیلت، اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر متعین جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کی مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل زیادہ اجر و ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید کے قربانی والے کو دن قربانی پر کیا جائے۔ سنن دارقطنی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ جامع ترمذی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کے کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اون کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ فائدہ، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذو الحج کے چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذو الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے یعنی ذو الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ صحیح مسلم۔ اللہ کریم ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔